کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پے کرے صبر کو، بنت بو بکر کو، السلام 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 ناز بردار کو، ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو، ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، السلام 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 چار کے چار کو یعنی ہر یار کو، کہ عاشق زار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، ان کے دلدار کو، زانوئے یار کو، یار کو غار کو، السلام 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 چار کے چار کو یعنی ہر یار کو، کہ ہوش کی آب کو، ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، عدل کے باب کو، ابن خطاب کو، السلام 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 چار کے چار کو یعنی ہر یار کو، کہ مال کو جان کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، ان کے عثمان کو، السلام 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 کہ تیر تلوار کو، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، السلام 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 دوستو ان کا اور ان کے دوستوں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ایک جذبے کا اظہار کیا ہے۔ ایک لفظ کے دعا کا طالب ہوں، چوتھے مصرے میں ایک لفظ آئے گا، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ السلام 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 ایک دم ساز کو، ایک دم ساز کو، ان کے جاں باز کو، ایک دم ساز کو، ان کے جاں باز کو، حبشی انداز کو، اجلی آواز کو، السلام 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 ایک سخندان کو، ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو یعنی حسان کو، السلام 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 اب آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے لیے آبادی کے تناسب سے ریزرویشن کی تجویز، جس کو حاجی ہارون ایڈوکیٹ بھوپال پیش کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسلمانوں کے لیے آبادی کے تناسب سے ریزرویشن۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام مسلمانوں کے ساتھ تعلیمی اداروں، ملازمت کے مواقع، پارلیمنٹ، اسمبلیوں اور بلدیاتی نشستوں میں مسلسل امتیازی برتاؤ کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر قلیل نمائندگی پر گہری فکر مندی اور تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے دستور میں حاصل اقلیتوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے ہیں۔ یہ دستور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مسلمانوں کی آبادی 13% سے زائد ہے، لیکن مختلف شعبوں میں ان کی نمائندگی 2% سے بھی کم ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعلیمی، اقتصادی اور سماجی پسماندگی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ سرکاری، نیم سرکاری اور عوامی اداروں سے بے دخل کرنے کا متعصبانہ عمل 50 سال سے مسلسل جاری ہے۔ فوج، خفیہ ایجنسیوں اور اعلیٰ کلیدی شعبوں میں مسلمانوں کی بھرتی پر روک لگی ہوئی ہے۔ ایڈمنسٹریشن اور پبلک سروسز کے امتحانات میں بھی امتیاز برتا جاتا ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر جمعیت علماء ہند مطالبہ کرتا ہے کہ نمبر 1، مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے ہر شعبے میں نمائندگی دی جائے اور اس کی راہ میں جو بھی بظاہر آئینی اور دوسری رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 2، منڈل کمیشن کے تحت پسماندہ طبقات میں جو ریزرویشن بعض مسلم برادریوں کو حاصل ہوا ہے، اس کے نفاذ میں امتیازی برتاؤ کو ختم کر کے کوٹا متعین کیا جائے۔ نمبر 3، آئین کی دفعہ 341 میں ترمیم کر کے مذہبی قید ختم کی جائے اور اس میں مسلم، عیسائی، دلتوں اور پسماندہ طبقات کو بھی شامل کیا جائے۔ نمبر 4، حکومت نے غیر مسلم بنکروں اور جن پیشہ ور برادریوں کو شیڈول کاسٹ میں شامل کیا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ امتیاز ختم کر کے مسلم و دیگر پیشہ ور برادریوں کو بھی اس زمرے میں شامل کیا جائے۔ امید ہے آپ حضرات اس کو قبول فرمائیں۔ قبول تو ہو چکا ہے، یہ تو صرف سنانا ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات پر معاوضے سے متعلق تجویز پیش کریں گے جناب مولانا قاری شوکت علی صاحب۔ انسداد فرقہ وارانہ فسادات سے متعلق قانون سازی پر تجویز۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام اس بات پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ یو پی اے حکومت نے اپنی مشترکہ اقلیتی ترین پروگرام میں فرقہ وارانہ فسادات کے انسداد کے لیے قانون وضع کرنے کی بات کہی ہے، مگر اس سلسلے میں اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں اور اب تک قانون بھی نہیں بنا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ ان یقین دہانیوں اور مجوزہ اقدامات پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہماری مرکزی اور صوبائی حکومتیں ان تباہ کن اور ہلاکت خیز فسادوں کو روکنے اور اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں یکسر ناکام رہی ہیں۔ حالانکہ دستور و قانون کی روح سے ملک کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کا اولین لازمی ذمہ داری ہے۔ اسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلوں میں مؤکد کیا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کا 8 مارچ 1999 کو 21 لاکھ سے زائد دستخط کے ساتھ ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ کی خدمت میں پیش کر کے
فسادات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی اپیل کر چکی ہے، مگر تاہنوز اس مسئلے میں کوئی عملی اقدام سامنے نہیں آیا ہے۔ اس لیے یہ اجلاس عام مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے پھر پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ نمبر 1، ضلع انتظامیہ اور پولیس کو فسادات روکنے میں ناکامی اور اپنی ذمہ داری میں غفلت اور کوتاہی برتنے کی بنا پر قرار واقعی سزا دینے کا قانون بنایا جائے۔ نمبر 2، عدالتی فیصلوں کی روشنی میں فساد سے متاثرین کو پورا معاوضہ دیا جانے کا قانون بلا تاخیر وضع کیا جائے۔ کوٹا سپریم کورٹ۔ السلام علیکم۔ جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام یو پی اے حکومت کی طرف سے پوٹا قانون کو ختم کرنے کا خیر مقدم کرتا ہے، جو انسانی و شہری حقوق کی پامالی اور آزادی کو سلب کرنے والا قانون تھا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں اس قانون کے تحت جن افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، ان میں سے بہت سے وہ ہیں جنہیں محض برسر اقتدار پارٹی سے سیاسی و نظریاتی اختلاف کی وجہ سے حراست لیا گیا تھا۔ گودھرا سانحہ کے مبینہ ملزموں کی ضمانت پر رہائی عمل میں آ رہی تھی۔ صوبائی حکومت کے لیے ان کو مجرم ثابت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ان پر بھی پوٹا لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور اب وہ اس کے تحت زیر حراست ہیں۔ اس طرح پوٹا کے بد اثرات اب بھی باقی ہیں۔ گجرات میں پوٹا کے تحت 174 افراد گرفتار ہیں اور 3 کے سوا تمام افراد کا تعلق اقلیتی فرقے سے ہے۔ پوٹا نظرثانی کمیٹی نے گجرات سرکار سے سفارش کی ہے کہ گودھرا معاملے کے تحت گرفتار 131 افراد پر سے پوٹا ہٹا لیا جائے۔ اس کے پیش نظر مرکزی صوبائی حکومت انصاف کی سمت میں مؤثر اقدام کرے۔ یہ اجلاس عام حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ نمبر 1، پوٹا کے تحت جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ نمبر 2، پوٹا کو اس کی تاریخ نفاذ سے ہی کالعدم قرار دیا جائے۔ ہمارے بیچ میں مہیش بھٹ صاحب موجود ہیں۔ لوگ تو انہیں دوسری چیز سے پہچانتے ہیں، لیکن ہم نے انہیں گجرات میں پہچانا۔ گجرات میں انہوں نے گجرات فساد اور فسادیوں کے خلاف جس طرح سے بلند آواز میں بات کی اور ظالموں کو للکارا، وہ ہم لوگوں کے دلوں میں اس کا ایسا اثر ہے جس کو الفاظ میں ظاہر نہیں کر سکتے۔ میں مہیش بھٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب لوگوں کو نوازیں۔ یہ تو ویسے ہی مختصر بات کرتے ہیں۔ میرے اپنوں، السلام علیکم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ہو گیا۔ جب میں نے جمعیت علماء ہند کا اتہاس پڑھا تو مجھے اس شعر کے معنی سمجھ آئے۔ ہندوستان کی ہر اینٹ میں مسلمان کے خون کی بوند ہے۔ یہ ملک آپ کا ہی اتنا ہی ہے جتنا میجورٹی کے لوگوں کا ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جو آپ کو شرمندہ کرتا ہے، آپ کو گڑ گڑانے کے لیے مجبور کرتا ہے، کھڑے ہو جائیے، آواز اٹھائیے اس کے خلاف۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جو جہاد ہے ظالم کو اس کا صحیح چہرہ دکھانا۔ ظالم کو اس کا صحیح چہرہ دکھائیے، یہ آپ کے رسول نے آپ سے کہا ہے۔
حال ہی میں جب پرویز مشرف صاحب دلی آئے تھے اور جوائنٹ ڈکلیریشن منموہن سنگھ صاحب اور پرویز مشرف صاحب نے سائن کیا، تو تب میرا سوبھاگیہ تھا کہ میں محمود مدنی صاحب کے ساتھ میں نے کچھ لمحے گزارے. انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی اور میں چاہوں گا وہ حدیث کی گونج یونائیٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ جارج بش کے کانوں تک پہنچے. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو مدنی صاحب اگر میں غلط کہوں تو کریکٹ کرنا. انصر کاغا ظالمن اوف مظلوما، انصر کاغا ظالمن اوف مظلوما، مدد کر، اپنے بھائی کی مدد کر، مظلوم ہو یا ظالم کی مدد کر. تو میں نے محمود مدنی صاحب سے پوچھا یہ ظالم کی مدد کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ ظالم کو اس کے ظلم کرنے سے روکنا، یہ ہمارے رسول کہتے تھے. مظلوم کی مدد کرنا تو فرض ہے، مگر ظالم کو اس کے ظلم سے مکت کرنا یہ بھی رسول اللہ فرما گئے تھے. تو ان سے کہیے، جا کے ان سے کہیے کہ بھیا آپ تو کہتے کہ اسلام آتنکوادیوں کو پیدا کرتا ہے، ہمارے رسول نے کہا کہ تمہاری مدد کرو، تمہیں ظلم کرنے سے روکو. ہم آئے ہیں تمہاری مدد کرنے، تمہیں بچانے کہ کیوں ظلم کرتا ہے بھائی. جس مذہب میں یہ حدیث ہو وہ ٹیررزم کا فاؤنٹر ہیڈ نہیں ہو سکتا ہے. جارج بش، یہ حدیث کی گونج تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ میرے بھائی، رسول اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام آپ لوگوں کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ بن جائے گا. ہر ایک کے بس میں ہے نہیں اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کا. ہندوستان کا مسلمان بن جائے، اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. کیونکہ بھائی جتنا میں نے پڑھا ہے مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے. ڈرا ہوا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. 21ویں صدی ہم سب کی صدی ہے. یہ ویسٹرن نیشن کی صدی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نچوائیں گے اور ہم ناچیں گے. اٹھیے، آپ کو اپنے رسول کا واسطہ، جائیے یہ حدیث کی گونج پہنچائیے اور کہیے جارج بش کو کہ ذرا اس حدیث کے مطلب سمجھیے اور پھر بولیے ہم سے کہ کیا اسلام آتنکوادیوں کو جنم دیتا ہے؟ جواب اپنے آپ آ جائے گا. شکریہ. یہ فرقہ وارانہ یکجہتی سے متعلق تجویز ہے جس کو پیش کریں گے الحاج حسن احمد قادری صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء بہار و جھارکھنڈ. قادری صاحب اچھا ہے نہیں تو اس تجویز کو پیش کریں گے حافظ محمد صدیق صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء اتر پردیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. فرقہ وارانہ یکجہتی سے متعلق تجویز. جہاں مختلف مذاہب و فرقے رہتے ہوں وہاں فرقہ وارانہ یکجہتی ضروری ہے. اس کے بغیر ملک ترقی اور امن کی سمت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ملک کے سماجی حالات اور ملک ترقی یافتہ ممالک کے صف میں لانے کے واسطے یہ اجلاس عام
ضروری سمجھتا ہے کہ نمبر 1 فرقہ وارانہ یکجہتی کے قیام اور اس کے فروغ کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جائے۔ نمبر 2 اسلامی روایات کے مطابق تمام مذاہب والوں اور طبقات بالخصوص دلتوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ رواداری، مدارات، حسن اخلاق کا برتاؤ کریں اور ان سے اچھے رابطہ رکھیں۔ نمبر 3 مشترک و اجتماعی کھان پان کا پروگرام دونوں طبقوں کو قریب لانے میں ایک مؤثر عمل ہے، لہذا اس کو مزید وسعت دی جانی چاہیے۔ نمبر 4 مختلف مقامات پر مسلم و دلت مختلف فرقوں کے جلسے اور میٹنگیں کی جائیں۔ نمبر 5 بوقت ضرورت حد الوسع ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا جائے۔ نمبر 6 اس سلسلے میں اسلام نے انسانی قدروں کے تحفظ اور احترام آدمیت کا جو سبق دیا ہے اس پر عمل کرنے اور اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہ تجویز کے پیش کیے۔ رد قادیانیت اور عیسائیت سے متعلق تجویز پیش کریں گے حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند و ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت۔ تجویز رد قادیانیت و عیسائیت۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام قادیانی مبلغوں اور عیسائی مشنریوں کے ذریعے غریب اور ان پڑھ مسلمانوں کو مرتد بنانے کی مہم کی مذمت کرتے ہوئے آنے والے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔ قادیانی مبلغین اور عیسائی مشنریاں آسام، منی پور، تریپورہ، بنگال، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، راجستھان، یو پی و بہار اور کشمیر وغیرہ میں مسلمانوں کی غربت اور ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کپڑے، کھانے، تعلیم، علاج، ملازمتوں، نقد امداد اور بینک کے قرضوں کا لالچ دے کر ایمان کی خرید و فروخت کے سودے کیے جا رہے ہیں۔ ملت کے دردمندوں کے لیے یہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ غریب عوام کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت سے بڑا فریضہ ان کے دین و ایمان کا تحفظ ہے۔ اس لیے یہ اجلاس عام تمام اسلامی تعلیمی اداروں، مدارس اور دعوتی و خیراتی تنظیموں سے اپیل کرتا ہے کہ ارتدادی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متاثرہ علاقوں میں علماء اور مبلغین بھیجے جائیں، نیز تربیتی کیمپ اور اجلاس عام کا اہتمام کریں تاکہ غریب عوام کے دین و ایمان کا تحفظ کیا جا سکے۔ قیام مکاتیب سے متعلق تجویز پیش کریں گے مولانا اشہد رشیدی صاحب، محتمم مدرسہ شاہی مراد آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے پسماندہ و ناخواندہ علاقوں میں مکاتب کے قیام سے متعلق تجویز۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام ملک کے پسماندہ و ناخواندہ علاقوں میں دینی مکاتب کے قیام کی شدید ضرورت محسوس کرتا ہے۔ دیہی آبادی اور خاص طور سے دور دراز کے علاقوں میں جہالت اور دین و ایمان سے بے خبری عام ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو کلمہ تک صحیح نہیں پڑھ سکتے اور دنیاوی تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو دین کی ابتدائی چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں، حلال و حرام کا علم نہیں ہے۔ اس افسوسناک صورتحال میں جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام پوری ملت اسلامیہ سے پرزور اپیل کرتا ہے
کہ ملک کے دینی یا سماجی طور سے پسماندہ علاقوں میں ایسے دینی مکاتب قائم کیے جائیں جن کی کم از کم ابتدائی بنیادی تعلیمات کا معقول انتظام ہو۔ ایسے دینی مکاتب میں کل وقتی تعلیم یا کم از کم صباحی یا شبینہ تعلیم کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ یہ اجلاس عام ملک کے تمام دینی تعلیمی اداروں اور مدارس سے پرزور درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے کل بجٹ کا 10% دینی مکاتب کے قیام اور ان کو مؤثر طریقے پر چلانے کے لیے مختص کریں۔ یہ ہمارے بیچ میں ادت راج جی بھی موجود ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنی بات۔ آپ سبھی حضرات کا استقبال۔ حضرت اسد مدنی صاحب، محمود مدنی جی، جمعیت کے سبھی عہدیدار، نیتا، ہمارے متر مہیش بھٹ جی اور کیندری منتری ڈاکٹر شکیل جی، ساتھیوں، بھائی محمود مدنی جی نے گجرات کے حالات کے اوپر تھوڑی سی چرچا کیا۔ اس میں ہمارے دوست مہیش بھٹ کی نربھیکتا کی بھی بات کہی۔ جمعیت علماء ہند سے اس سمے سے ہمارا تعلق بنا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند ہی ایک ایسا سنگٹھن تھا جو گجرات کے سرزمین پر گھر گھر، گاؤں گاؤں گئے اور لوگوں سے دکھوں اور تکلیفوں کے حالات کو پوچھا، اور ہماری بھی ٹیم گئی اور تمام ایسے اجلاس، چھوٹے چھوٹے سبھائیں ہوئیں اور دلتوں مسلمانوں کو ایک کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد ایک نیا کام شروع کیا ہم لوگوں نے، دلت مسلم بھوج دونوں ایک قریب آئیں۔ جیسا ابھی پورو ساتھی نے کہا کہ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، ملک جاگیر نہیں ہے، اور جو لوگ جاگیر سمجھتے ہیں اس ملک کو، جو سنگھ پریوار اور بی جے پی کے لوگ، ان کو احساس کرانے کے لیے دلت اور مسلمان اور جو بھی پچھڑے لوگ ہیں ان سب کو ایک ساتھ آنا پڑے گا، تبھی اس دیش کی تقدیر بدل سکتی ہے، ورنہ نہیں بدل سکتی ہے۔ 3000 برسوں سے جو لوگ آج اس دیش کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، انہوں نے اس دیش کی حالات میں کوئی پریورتن نہیں کیا، اس دیش کے حالات کو بہتر نہیں بنایا ہے۔ اس لیے اب ہم لوگوں کو موقع دیا جانا چاہیے، اس دیش کا مسلمان، اس دیش کا دلت، اس دیش کا مظلوم، اس دیش کا غریب، کہ بھارت کو وہ چلائے گا تو ضرور بھارت بدلے گا، تبھی بھارت بدل سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ مجھے نہیں نظر آتا ہے۔ اس میں جمعیت علماء ہند کی بہت بڑی بھومکا ہو سکتی ہے۔ آپ سے میرا نویدن ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیں، اور ہمارا بھی چھوٹا یا بڑا جو بھی سنگٹھن ہے،
कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और गुजरात से लेके बंगाल, कहीं न कहीं जरूर हम उपलब्ध कराने के लिए, शोषण मुक्त कराने के लिए, सांप्रदायिकता को हमेशा खत्म करने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन ये दोनों ताकतें आज कमजोर हो गई हैं। मुस्लिम की हालत और दलितों की हालत, गरीबों और महिलाओं और पिछड़ों की हालत, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। और आपके नौजवान नेता भाई महमूद मदनी जी और उनके जो साथी लोग हैं, वो काबिलियत मैं देखता हूं, वो डायनेमिज्म मैं देखता हूं कि अगर ये लग जाए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो अमेरिका को जवाब न दे सके और संघ परिवार को जवाब न दे सके। संघ परिवार को जवाब, मैं अक्सर अपने सभाओं में यह कहता हूं, यह कहा जाता है कि औरंगजेब अपनी तलवार की ताकत से धर्मांतरण कराया। आज भी दलितों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हैं और एक गाय के खातिर जब 5 दलितों की हत्या हुई और उसका जवाब हमने जब दिया गुड़गांव के धरती पर, तो महेश भट्ट जी हमारे साथ खड़े थे। हमने क्या किया था? हमने कहा जिस मजहब के अंदर गिरिराज किशोर का उस समय बयान आया था कि शास्त्रों के अनुसार गाय का महत्व ज्यादा है, इसलिए 5 दलित के जान से ज्यादा कीमत गाय का है। अगर ऐसा मजहब, ऐसा हिंदू मजहब है तो हम हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे। ऐसा कहा गया, इसका जवाब हमने दिया। ये ऐसे ख्यालात के लोग हैं। आज भी जब मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए बंद हैं तो इस्लाम ने मस्जिद के दरवाजे खोले और दलित वहां चले गए थे। इसमें औरंगजेब का क्या गलती है? ये अपने धर्म को सुधार लें, मनुवादी लोग अपने धर्म को सुधार लें। हमारी लड़ाई, गरीब की लड़ाई, दलित की लड़ाई, मुस्लिम की लड़ाई लगभग एक ही मानसिकता के लोगों से है। वही लोग जो हजारों वर्ष इस देश के ऊपर राज किए हैं, बिना मेहनत का खाया है, बिना परिश्रम का खाया है, झूठ बोला है, लड़ाया है, षड्यंत्र किया है, उसी मानसिकता के विरुद्ध हम सबकी लड़ाई है। इसलिए साथियों, उस लड़ाई के उनके खिलाफ आज आप जंग का ऐलान करें, हम आपके साथ मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं देते हुए बात को विराम करते हैं। आजकल आसाम के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। वहाँ लोगों को गैर मुल्की कहकर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान हिरासा किया जा रहा है, उनके इलाकों से निकाला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सख्त तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं लोग। तो जमीयत उलमाए हिंद ने आसाम में शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक तजवीज़ तैयार की है, जिसको पेश करेंगे, मंजूर की है, जिसको पेश करेंगे, कोई बात नहीं, जिसको पेश करेंगे हाफिज़ बशीर अहमद साहब सुनाएंगे। हाफिज़ बशीर अहमद साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए आसाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसाम में शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तजवीज़। जमीयत उलमाए हिंद के ये इजलास आम आसाम के बालाई इलाक़ाओं से बाज़ तंजीमों के ज़रिए गैर मुल्की बताकर मुसलमानों को मुल्क बदर किए जाने पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है और मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करता है कि मुसलमानों में खौफ और हरास फैलाने के अमल को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम। नीज़ ये वाज़ेह किया जाता है कि जमीयत उलमाए हिंद IMDT कानून के तहत गैर मुल्कियों के शिनाख्त और उनके अखराज के किसी भी इक़दाम की हिमायत करती है, लेकिन
وہ غریب محنت کش اور مزدور مسلمانوں کو مشکوک غیر ملکی بتا کر ارے بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ کیا تماشا بنا لیا ہے؟ بھائی خاموش بیٹھ جائیے، ایک ساتھ اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔ ارے بھائی آپ تو ان کو ابھی سنیں گے، کیوں اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں؟ وہ آئے ہیں ابھی آپ کے بیچ میں، اپنی بات بھی رکھیں گے، لیکن آپ لوگ ذرا نظم و ضبط کا مظاہرہ تو کریں۔ جمعیت علماء ہند IMDT قانون کے تحت غیر ملکیوں کی شناخت اور ان کے اخراج کے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتی ہے، لیکن وہ غریب محنت کش اور مزدور مسلمانوں کو مشکوک غیر ملکی بتا کر ملک بدر کرنے کے کسی بھی کوشش کی ہر ممکن مخالفت کرتی ہے۔ یہ اجلاس امید کرتا ہے کہ اس سلسلے میں فوری مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، یہ آپ کی جماعت ہے جمعیت علماء ہند، اور اس جماعت کے اسٹیج پر مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف طبقات کے لوگ، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہمیشہ آتے رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ نظم و ضبط کا اور ڈسپلن کا سلیقے سے اپنے یعنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میری یہ درخواست ہے کہ سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اور اسلامی تشخص اور اصلاح معاشرہ سے متعلق تجویز پیش کریں گے مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جناب صدر، حاضرین اجلاس، میں تجویز سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لاکھوں کا اجتماع اور فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنے اسلامی جذبات اور دینی غیرت اور حمیت کے اظہار کے لیے موسم کی ناموافقت کے باوجود یہاں جمع ہوا ہے، اور بالخصوص قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے پر احتجاج کا اظہار کر رہا ہے۔ تو احتجاج کا ایک طریقہ تو وہ ہے جس کے بارے میں تجویز آپ نے سنی ہے اور اس کی تائید کی ہے، اور ہم نے یہ بتا دیا ہے تمام عالم کو کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے قرآن اور اپنے مذہبی اقدار کی پامالی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن ہو، اللہ کی کتاب ہو، اللہ کا گھر ہو، اللہ کا دین ہو، اللہ کی شریعت ہو، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، باقی رہنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے مٹانے والے پہلے بھی مٹ چکے ہیں اور آج بھی مٹیں گے۔ اور جس طرح اصحاب الفیل کا انجام ہوا، اور قوم عاد و سمود کا انجام ہوا، اور فرعون کا انجام ہوا، اس وقت کے فرعون دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، دنیا کے سب سے بڑے ظالم، جس کے منہ کو انسانی خون لگ چکا ہے، جس طرح فرعون موسیٰ کو اللہ نے عبرتناک سزا دی تھی، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ قرآن کی اس بے حرمتی کی پاداش میں آج کا فرعون بھی اپنے انجام کو پہنچ کر کے رہے گا۔ دنیا کے مسلمانوں کی بد دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور رات کی آہوں کی سسکیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کہ ان بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے نمونے عبرت بنا دے، ان کے انجام کو بد سے بدتر بنا دے،
تقدیروں کو ان کے اوپر الٹ دے. یہ دنیا کو ہتھیار سپلائی کرنے والے اور تباہ کرنے والے اور لاکھوں انسانوں کا خون کرنے والے، خدا کرے کہ ان کے بنائے ہوئے ہتھیار انہیں کے اوپر استعمال ہو جائیں اور ان کے وجود سے دنیا ناپاک ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے احتجاج کا جو ہم نے کیا اور ہم کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں میں آپ کی توجہ دوسری طرف کرانا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سننے کی بات ہے، جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جذبات اپنی جگہ، لیکن سنجیدگی سے تنہائی میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس قرآن کریم کے بارے میں ہم یہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے اپنے دل کا جائزہ لے، زندگی کا جائزہ لے، رہن سہن کا جائزہ لے، معاشرت کا جائزہ لے، سچ بتائے کیا یہ قرآن آج ہماری زندگی میں صحیح معنی میں موجود ہے یا نہیں؟ آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت جوانوں کی جو قرآن سے برملا تعلق کا اظہار کرتی ہے، لیکن آج قرآن کی تلاوت سے محروم ہے، قرآن کے طریقے پر چلنے سے محروم ہے. یاد رکھیے ہماری عزت قرآن پر چلنے میں ہے، اور جب بھی ہم نے قرآن سے بے رخی برتی ہے اور اس سے اپنا تعلق چھوڑا ہے، ہمیں بے عزتی نصیب ہوئی ہے. ہماری عزت قرآن سے وابستہ ہے. قرآن سے وابستگی، اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ، اسی کا نام ہے اسلامی تشخص کی حفاظت. اس لیے جب بارے میں کرتے رہیں گے، اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ تم قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہو، ہم قرآن سے پہلے سے زیادہ تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، ہماری بچیاں قرآن پڑھیں گی، ہمارے بڑے قرآن پڑھیں گے، ہمارے بوڑھے قرآن پڑھیں گے، ہمارے مرد قرآن پڑھیں گے، ہماری عورتیں قرآن پڑھیں گی. قرآن پڑھیں گے، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ. یہ جذبہ لے کر کے ہم یہاں سے جائیں. اس کا ایک نظام ہے، ایک پروگرام ہے کہ معاشرے میں اصلاح ہو. اسی سلسلے پڑھ کر کے سناتا ہوں. اس وقت مسلمان معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے جس انتہائی پستی کو پہنچ چکے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. مسلمانوں کی موجودہ ذلت کی اصل بنیاد یہی دین سے دوری ہے. ایسے ماحول میں تمام ہی مسلمان، خاص کر علماء کرام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو پوری طرح انجام دیں. اس بارے میں درجہ ذیل طریقے اصلاحی کمیٹیاں قائم کر کے عوام کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے. نماز روزے کے علاوہ آپس میں سلام کا رواج صورت اور قائم کیا جائے. نیز موقع بموقع اصلاحی پروگرام اور جلسے منعقد کیے جائیں. نمبر 12 جا بجا اصلاحی کمیٹیاں قائم کی جائیں اور ان کی باقاعدہ میٹنگیں وقفے وقفے سے کی جائیں اور کمیٹیوں کی سرگرمی پر مشتمل رپورٹ پابندی سے جمعیت علماء ہند کے دفتر کو ارسال کی جائے. نمبر ج جمعیت علماء ہند کی تحریک پر ہفتہ اور عشرہ منانے کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو اپنا فرض سمجھ کر انجام دیا جائے. ان پروگراموں میں انفرادی ملاقات، میٹنگوں، لٹریچر اور دیگر طریقے اختیار کر کے خصوصیت سے سنیما بینی، VCR اور دوسری خرافات سے بچنے اور بچانے کی تلقین کی جائے. ایڈز کے انسداد کے لیے جو طریقے بتائے جاتے ہیں وہ بجائے خود مضر ہیں اور گناہوں کی طرف رغبت دلانے والے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ انسداد فحاشی مہم کے لیے اسلامی طریقوں کو اپنایا جائے اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جائے. شادی بیاہ، ختنہ وغیرہ امور میں اسراف بھیجا اور جہیز اور تلک کی ناجائز رسموں کے خلاف تحریک چلائی جائے. ان امور کو استقلال اور علو عزمی کے ساتھ چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے. شراب کا استعمال ہمارے نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے جس کے مفاسد بالکل عیاں ہیں. نیز اس طرح کی اور بہت سی غلط رسمیں مسلم معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے دینی بے راہ روی کے علاوہ ہماری معاشی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی بد سے بدتر ہو گئی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ پوری مستعدی اور استقامت کے ساتھ
اصلاح معاشرہ، عمارت شریعہ، تعمیری پروگرام کو فرض سمجھ کر انجام دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تجویز محض الفاظ تک نہ رہ جائے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں۔ قرآن کریم سے اگر ہمارا صحیح معنی میں تعلق ہے اور ہمیں اس بے حرمتی پر اگر واقعتاً افسوس ہے تو اس کا صحیح، سچا، جاندار، دائمی جواب یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے جو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم قرآن سے ساری دنیا کو دکھلا دیں کہ ہم قرآن سے قریب ہیں، قریب رہیں گے، اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوش قسمتی سے ہمارے بیچ میں حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب محتمم وقف دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس تجویز کی روشنی میں خاص طور سے کچھ کلمات ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب محتمم وقف دارالعلوم دیوبند۔ دیکھیے ہمارے دائیں طرف یہ لاؤڈ اسپیکر والوں کا یہ سسٹم رکھا ہوا ہے اس اسٹیج پر۔ یہ سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ آپ حضرات جو ادھر کھڑے ہیں اگر تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئیں تو یہ، ورنہ یہ بند ہو جائے گا اور پروگرام سارا ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں، ورنہ یہ پروگرام بالکل ختم ہو جائے گا۔ کچھ تار ادھر ادھر ہل گیا تو اتنی بھیڑ میں اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ ادھر یہ دائیں طرف جو لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے، آپ سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیجئے۔ اتنی تکلیف اٹھا کر اتنی دور سے آپ حضرات آئے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف اور اٹھا لیجئے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے۔ ڈنڈا بڑا نہیں ہے کیا؟ اس کو لگاؤ جلدی سے، منگا لو فوراً۔ ارے اسٹینڈ بڑا ہوگا ان کے پاس؟ ارے ہوگا تو انتظام کرنا پڑے گا نا، پہلے کمرہ شان اجتماع اپنی دو خصوصیات کے اعتبار سے تاریخ کا یادگار اجتماع رہے گا۔ پہلی خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ الحمدللہ اس اسٹیج پر آج مختلف اجتماعی مکاتب فکر کے سب لوگ جمع ہیں۔ اس کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، جس کے تمام حضرات اور موقر شخصیتیں اس کے تحت یہاں تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے مختلف اعتبارات سے
کے پیش آمدید ابھی اپنے دائرۂ خیال بھی کیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جتنے مسائل پر غور ہو رہا ہے وہ بحمد اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہو رہا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم حل مسائل کے سلسلے میں کتاب اللہ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں اور یہی ہمارے مسائل کا بنیادی طور پر حل بھی ہے۔ اس بارے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کتاب اللہ اور قرآن کریم جہاں تک اس کا تعلق ہے بتا رہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا رہنما اور سب سے بڑا رہبر، اور یہ اجتماع جس میں آپ سب جمع ہیں، اور جو کل تک وہ تقسیمات جو بات تھی وہ تقسیمات آج وقت میں حالات نے ہمیں الحمدللہ اسی بہتر تک پہنچا دیا ہے جس کا تقاضا ترقی اسلام کرتا ہے۔ اسلام نے جس کا خدا ایک، جس کا رسول ایک، جس کا کعبہ ایک، جس کی کتاب ایک، جس کا قبلہ ایک، ظاہر ہے کہ اس امت کے اندر وحدت ہونا کبھی اور لازمی ضرورت تھی۔ جو چیز ہوئی اس کے اندر اختلافات پیدا ہوئے یا دنیا پیدا ہوئی وہ غیر آئینی تھی اور غیر طبعی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ شعور پیدا کر دیا کہ ہم آج مل کر بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اکابر کے، ان بزرگوں کے اخلاص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام نہیں کرے گا، انشاءاللہ آپ حضرات کامیاب ہوں گے۔ یہاں حقیقت ایک چیز ہے کہ یہ اتحاد کی بنیاد کیا ہے حقیقت، اس کے بارے میں صرف اتباع عرض کروں گا کہ کتاب اللہ نے ہمیں جو چیز بتائی ہے وہ تین چیزیں ہیں اور اسلام کے خصوصیات میں شامل ہے۔ ایک جامعیت، دوسری جمعیت، تیسری اجتماعیت۔ یہ تین بنیادیں ہیں حقیقت۔ جامعیت اس دین کی یہ ہے کہ اسلامی بنیاد پر جامعیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی انسانی ذات اور انسانی فکر درقیت تین چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جوہری قوتیں تین عطا فرمائی ہیں۔ ایک آپ کو سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، دھڑکتا ہوا دماغ دیا ہے، دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، متحرک ہاتھ پاؤں دیے ہیں۔ ان تینوں کے مطالبات الگ ہیں۔ دماغ مطالبہ کرتا ہے علم کا، اس کی غذا رقیت علم ہے کے اندر۔ اس کے معنی یہ کہ جامعیت اس کے اندر ہے کہ انسان کے اسلام نے اس جامعیت کو عطا فرمایا کہ تین نظام دیے اس کے اندر۔ ایک نظام علم ہے جو دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے، ایک نظام ذکر ہے جو دھڑکتے ہوئے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، ایک نظام عمل ہے جو ہاتھ اور پاؤں کے مطالبے کو پورا کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں نظام اسلام سے زیادہ کامل جہاں تک ہمارے مطالعے کا تعلق ہے اور حقیقت واقعہ کا تعلق ہے، یہ نظام کامل ہمیں دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اسی کتاب اللہ کی دین ہے، اسی محمد رسول اللہ کے فیضان رکھتی ہے۔ اسی یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ نظام علم بھی مکمل ہے، نظام عمل بھی مکمل ہے، اور نظام ذکر بھی مکمل ہے۔ ظاہر ہے دوسری چیز ہے اس کے اندر جمعیت خاص یہ قلب کا تقاضا ہے حقیقت، یہ ذکر سے متعلق ہے۔ قلب کو محور ذکر بنایا تعالیٰ نے۔ اللہ کی یاد جب ہوتی ہے تو قلب کے اندر جمعیت خاطر پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، وہ دولت ہے جو اس کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ بھی کتاب اللہ اس طرح کی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اجتماعیت، یہ آپ کی ذات ہیں، یہ آپ کے ذات ہیں، یہ آپ کے وجود ہیں، یہ سب مل کر جب جمع ہوتے ہیں اسی رقیت اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ اجتماعیت انتہائی قوت کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ علم سے بھی اپنا رابطہ قائم رکھیں، ذکر سے بھی اپنا رابطہ قائم رکھیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے قدرتی نتیجے کے طور پر جو جمعیت خاطر آپ کو ملے گی اور جو جمعیت کبریٰ آپ کو حاصل ہوگی تو حقیقت اسلامی بنیادی مقصود کو پورا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے آج کا یہ اجتماع ایک تاریخی اجتماع ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں تینوں سامنے آ رہی ہیں بیک وقت اس کے اندر، اس لیے یہ تینوں چیزیں بطور خاص موجود رکھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر، اور اس سے اس کے نمونہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں کے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، یہ انصار کے دو قبیلے جن میں صدیوں سے غیر معمولی اختلافات، غیر معمولی طور پر اختلاف موجود تھا، لڑائیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے اس کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کے ان تین پیغاموں کی روشنی کے اندر اس جمعیت نے اس اجتماعیت نے ان کو بہت یکتائی عطا کی، وہ وحدت عطا کی۔ اس کے بعد تاریخ کے اندر اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو کب تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اجتماعیت کی وقت یہ سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ آج حقیقت آپ کو توفیق عطا فرما دی ہے،
अपनी इज्तिमाइयत को मुकम्मल करने की अब ताला की मदद आपकी शामिल हाल होगी, लेकिन इखलास हो आपके अंदर। जैसा कि भी आपके सामने मुख्तलिफ तदाबीर आई और ये भी सामने आया कि कुरान करीम में दरखेज आपका मरकज़ तवज्जो होना चाहिए ताकि की सारी तालीमात वहीं से महफूज हैं। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि इसका अपना किताबुल्लाह को अपने ऊपर छाने की कोशिश करनी चाहिए आपके लिए। आपका बुनियादी फरीज़ा है। आज जो मसला आपके सामने आया और कुरान करीम के साथ जो मामला किया गया और बदकिस्मत अमेरिका के अंदर हुआ, वो जिससे जाहिर है कि उससे कोई तवक्को इससे अलावा दूसरी हो ही नहीं सकती। किसी भलाई की तवक्को, किसी खैर की तवक्को, किसी इंसानियत की तवक्को, किसी अखलाक की तवक्को जाहिर है कि उससे नहीं की जा सकती। उसे अपनी तमाम चीज़ों को ये दुनिया में मैं समझता हूँ कि सबसे पहला सबसे बदतर इंसान दुनिया के अंदर जॉर्ज बुश आया, जिसे पूरे अमेरिका को सही करके रख दिया है। और जाहिर है कि जिल्लत कभी ख़त्म नहीं होगी। जिल्लत के ऊपर से मोड़ लगा दिए कुरान करीम की तौहीन करने के बाद इंशाअल्लाह वो जिल्लत होगी और जिल्लत ऐसी होगी वो क़यामत तक उसके साथ रहेगी अगर उसने वाक़ई अपने आप को न पहचाना। और जो कहा गया उसे आलम इस्लाम से हर मुसलमान से वो माफ़ी मांगे और उसकी साबित आए सही तौर पर तलाफी करे। अगर वो कर देता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करता तो आपको यकीन करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला की तरफ से जो अज़ाब मुसल्लत होने वाला है, जिस पर तारीख़ी सबूत एक नहीं मुतअद्दिद चीज़ें उसके ऊपर पेश की जा सकती है, तो इंशाअल्लाह देर नहीं है और दूर नहीं है। इंशाअल्लाह करीब वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बदतरीन, सबसे ज़्यादा ज़लील तरीन, सबसे ज़्यादा हकीर तरीन अगर मुल्क शुमार किया जाएगा तो अमरीका शुमार किया जाएगा और शुमार हो रहा है इसके अंदर। इंशाअल्लाह ताला उसको इसीलिए जबरदस्ती करेगा और उसने जो जिल्लत का सामान मुहैया किया है ताला। लेकिन आपकी ज़रूरत रह जाएगा अभी मोहतरम ने और सलमान साहब ने आपको तवज्जो दिलाई। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर कुरान को दाखिल करें। कि आपको बुनियादी फरीदा भी है, ईमानी फरीदा, इस्लामी फरीदा। इसके बारे में इतनी बात और भी अर्ज़ करूँगा कि आपका ईमानी वजूद, इस्लामी वजूद, इखलास का वजूद, ये रक़ीब इन मदारिस से कायम, इन मदारिस से कायम है। यहाँ 24 घंटे क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल हो रही है। ज़ाहिर है कि अपने वजूद के एतबार से नहायत मुतवाज़ियाना है, नहायत मामूली है, नहायत हक़ीर है। वो यूनिवर्सिटियाँ, वो कॉलेज जिनके अंदर लाखों करोड़ों का सामान मौजूद है, बिल्डिंगें मौजूद हैं, यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात आपको मिलेगी जिसमें एतराफ़ मिलता है इस बात का कि वो लोग जो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, कॉलेजों में रहते हैं, आप पूरे पूरे मदरसों में अगर आते हैं तो बेख्तियार उनकी ज़बानों में जुमला आता है कि यहाँ आने के बाद बड़ा सुकून मिलता है। ये इख्तियार जाहिर है कि सुकून अल्लाह ने अपने नाम के अंदर रखा है। अल्लाह ने ज़िक्र तत्मइन्नुल दिलों के इत्मीनान अल्लाह ने अपने नाम के अंदर रखा है। इसीलिए दौलत इत्मीनान का सब जरिया आपके पास मौजूद है। उसको यूँ कहा जा सकता है कि आज की दुनिया बीमार दुनिया है, मरीज दुनिया है और दूसरे सिवा आपके हाथ में। आपने इस शिफा को छुपा कर रख दिया तो ये इंसानियत पर जुल्म होगा कि कल को अल्लाह के आपको जवाब देना पड़ेगा उसके अंदर। इसलिए ज़रूरत है कि अपने इस शिफा को दुनिया के सामने पेश किए और पेश करने के तरीके ये नहीं है कि कुरान का नुस्खा पेश कर दिए, अपने आप को पेश किए। आपकी ज़ात, आपकी सूरत, आपका ज़ाहिर, आपका बातिन, आपके अक़वाल, आपके अमाल, आपके अफ़आल, ये तमाम चीज़ें किताबुल्लाह के तर्जुमान बनकर जब सामने आएंगे आपको किसी बात कहने की ज़रूरत नहीं पैदा होगी। बदल खुदावंदी कदम कदम पर इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेंगे। मैं इन्हीं कलिमात के साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज की इस आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है और जिस तरीके पर लब्बैक कहा है ये ज़बानी लब्बैक न हो बल्कि हमारी तौर पर लब्बैक होना चाहिए। आपके दिलों के अंदर मुझे साथ बेदार हो जिस तरह भी हज़रत अकाबिर हज़रत उलमाए किराम आपसे बार बार अपनी मोटे कलाम से आपको मुतवज्जो फरमा रहे हैं। ताला से दुआ है कि ताला हमें आपको इसकी तौफीक अता फरमाए और हम इस जामियत को, इस जमीयत को, इस इज्तिमाइयत को पूरे तौर पर बाकी रखने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को सस्तूर कराकर दुनिया के सामने पेश करें। मोहतरम हजरात, अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने नवाज़ देवबंदी साहब थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिये अक़ीदत पेश कर रहे थे। अगर एक तरफ नवाज़ देवबंदी साहब हैं तो आपके पास आपके इस इजलास में प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब भी मौजूद हैं। तो मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और नजराने अक़ीदत पेश करें।
نیچا کر دیں گے، کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ اوپر کھڑے ہو جائیں. بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عناد پیش کر رہا ہوں. مطلع حاضر خدمت ہے اس گزارش کے ساتھ کہ معراج مبارک سے متعلق ایک پہلو پیدا ہوا ہے، اگر ہو گیا ہے تو صرف ان کا کرم، ان کے کرم کا صدقہ سمجھا جائے. مطلع ملاحظہ فرمائیں. فلک کو میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی. اہل دل کی محفل ہے، سنیں خلوص سے مطلب. فلک کو بیچاری زمیں کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی، تو بیچاری زمیں کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی. ایک مطلب اور ملاحظہ فرمائیں. گلوں کی تمکنت کو کس نظر سے دیکھتی ہوگی. گلوں کی تمکنت کو کس نظر سے دیکھتی ہوگی. جو خوشبو گلوں کی تمکنت کو کس نظر سے دیکھتی ہوگی. جو خوشبو آپ کو چھو کر کسی قابل ہوئی ہوگی. جو خوشبو آپ کو چھو کر کسی قابل ہوئی ہوگی. ملاحظہ فرمائیں حضرات، یہ شعر آپ اہل دل ہیں، عشق رسول کا ثبوت عطا فرمائیں. شعر پیش کرتا ہوں کہ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا. عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی. عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی. جتنی سائنس ترقی کرے گی اتنی ہی قرآن کی عظمت اور دین اسلام کی عظمت دنیا پہ روشن ہوتی چلی جائے گی. شعر پیش کرتا ہوں کہ فلک یہ خوشبو آپ کو چھو کر کسی قابل ہوئی ہوگی.
تپتی ریت کی قسمت میں ایسی